اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 145، پیغمبر اسلام کی بعثت کی غرض و غایت اور اس زمانے کی حالت کہ جب لوگ قرآن سے منحرف ہو جائیں گے۔ کل تک جو ہم نے اس خطبے کا حصہ پڑھا تھا اس کا ترجمہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم اور واضح قرآن کے ذریعے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل اور بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں۔ یہاں تک ہم نے اس خطبے کو پڑھا تھا۔ اب اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اس کا آپ کی خدمت میں بیان کرنا جاری رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ کو اس لیے بھیجا اللہ نے تاکہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت میں لگ چکے ہیں، اس صورتحال سے بندوں کو نکالا جائے۔ اس کام کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو کیا ہتھیار دیا؟ قرآن مجید۔ اور اس قرآن کی مولا علی علیہ السلام نے جو صفت بیان کی وہ یہ کہ ایک ایسے قرآن کے ذریعے کہ جس کو اللہ نے یقیناً واضح بیان کر دیا اور اسے محکم بنا دیا، مضبوط، کہ جسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی، جسے کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، جو کسی چیز کی وجہ سے کسی اور کی بات سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ محکم یعنی مضبوط، تاکہ لوگ اپنے رب کو جان لیں جبکہ وہ اس کے بارے میں جاہل تھے۔ رسول اللہ بندوں کو بتائیں گے کہ تمہارے رب وہ نہیں ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، بہت سارے، متعدد، بلکہ تمہارا رب ایک ہے، واحد ہے۔ پھر فرمایا وَلِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَلِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ۔ جو ترجمہ کیا ہے ان جملوں کا علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے، وہ یہ ہے: ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ ہم ترتیب یہ رکھیں گے کہ عربی کے جملے کو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر عربی میں ایک ایک لفظ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ انشاءاللہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ وَلِيُقِرُّوا بِهِ، اور تاکہ اس کا اقرار کریں۔ کس کا اقرار کریں؟ اللہ کا۔ اقرار کیا ہوتا ہے؟ مان لینا کہ ہاں یہ ہے ہمارا رب، نہ وہ کہ جن کی ہم پہلے جن کو رب سمجھ کے جن کی پرستش کر رہے تھے۔ وَلِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ، بعد اس کے کہ جب اس کا انکار کر چکے تھے۔ جَحَدُوهُ، جحد عربی میں کہتے ہیں نہ ماننے کو،
یعنی اس رب کو نہ ماننے کے بعد اب اس کا اقرار کر لیں، یعنی اس کو مان لیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام قرآن کی آیات کرتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کیا بات بتاتے ہیں اس قوم کو جس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور وہی ہے، یعنی وہی اللہ کی ذات ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیات کی۔ یہ ذمہ داری بتائی ہے قرآن کریم نے اللہ کے رسول کی، قرآن کریم نے یعنی خود اللہ نے۔ تو یہ سارے جو مقاصد بعثت ہیں، رسول اللہ کے بھیجے جانے کے جتنے بھی مقاصد ہیں، کس کتاب کے ذریعے پورے کیے جائیں گے؟ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، جو واضح اور محکم ہے، مضبوط ہے۔ وَلِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ، اور تاکہ اپنے رب کا انکار کرنے کے بعد اب اس کا اقرار کر لیں، اور وَلِيُثْبِتُوهُ، اور تاکہ اس کا اثبات کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اقرار کر کے پھر بھول جائیں، بلکہ اپنے دلوں میں اللہ کا اثبات کر لیں، ثابت کر لیں توحید کو اپنے دلوں میں، جم جائے توحید ان کے اندر۔ وَلِيُثْبِتُوهُ، تاکہ اس کو یعنی اپنے رب کو اپنے دلوں میں جما لیں۔ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ، بعد اس کے کہ جب اس کے بارے میں یہ اجنبی تھے، اس کی پہچان ہی نہیں تھی ان کو، اب اس کو اپنے دلوں میں ثابت کر لیں۔ یہ جو لفظ ہے انکروہ، انکار، اردو والا انکار فی الحال ذہنوں سے نکال دیں۔ انکار کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پہچاننے سے انکار کر دینا۔ اجنبی کو عربی زبان میں منکر کہا جاتا ہے، اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، معروف یعنی وہ چیز جسے پہچان لیا جائے، منکر وہ چیز، وہ کام جسے نہ پہچانا جائے، اجنبی ہو۔ بہت خوبصورت بنیاد ہے نیکیوں کو جو معروف کہا گیا اور برائیوں کو منکر کہا گیا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، قرآن کریم فرماتا ہے انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر، فطرت توحید پر خلق کیا ہے، لہٰذا جب انسان کا سامنا اچھائی سے پڑتا ہے، اس کو اندر سے پسند آتی ہے، وہ اس کا باطن پسندیدگی کا سگنل دیتا ہے۔ سچائی پسند آتی ہے، عدل و انصاف پسند آتا ہے، رحم دلی پسند آتی ہے، محروموں کو عطا کرنا اسے پسند آتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت اندر سے اس پسندیدگی کا سگنل بھیجتی ہے۔ گویا کہ فطرت کے لیے وہ جانا پہچانا کام ہے، اور جب وہ کوئی ظلم دیکھتا ہے، کوئی گناہ دیکھتا ہے، تو وہ جو الہی فطرت ہے ہر انسان کے اندر، وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ اس فطرت پہ انسان خلق ہی نہیں ہوا۔ بس اجنبی جس کو پہچانا نہ جائے، جو انسان کے لیے نہ آشنا ہو، نہ شناس ہو، اس کو کہتے ہیں منکر۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کو، جبکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اجنبی ہو گئے تھے اپنے شرک کی وجہ سے، اب اس کا اقرار بھی کر لیں
اور اس کے بعد پھر یہ اقرار عارضی اقرار نہ ہو بلکہ اپنے دلوں میں ثابت کر لیں، محکم کر لیں، مضبوط کر لیں، جما لیں اپنے دلوں میں، جم جائے ان کے دلوں میں اقرار توحید اور اللہ وحدہ لا شریک، یہ ان کے دلوں میں جم جائے۔ لہٰذا اب یہ کام رسول اللہ نے قرآن کے ذریعے کیسے کیا؟ اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ کام کیسے کیا ہے؟ اب اگلے جو جملے ہیں اس خطبے کے مولا کے وہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَخَوَّفَهُم مِّن سَطْوَتِهِ، وَكَيْفَ، معذرت چاہتا ہوں، فَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ، وَخَوَّفَهُم مِّن سَطْوَتِهِ، وَكَيْفَ مَحَقَ مَن مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ، وَاحْتَصَدَ مَنِ احْتَصَدَ بِالنَّقَمَاتِ۔ اس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے اس طرح سے کیا: اللہ ان کے سامنے یعنی اپنے بندوں کے سامنے بغیر اس کے کہ اسے دیکھا ہو اپنی قدرت کی نشانیوں کی وجہ سے جلوہ طراز ہے۔ کون سی نشانیاں قدرت؟ جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہے اور اپنی سطوت و شوقت یعنی شان اور جلال سے نمایاں ہے، کہ جن سے ڈرایا ہے اللہ نے قرآن میں، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور جنہیں تہس نہس کرنا تھا انہیں کیوں کر اپنے عذابوں سے تہس نہس کر دیا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب ہم الفاظ کے معنی اور ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں فَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ، تو اللہ نے ان کے لیے، اللہ کے جو ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے، سبحانہ، تجلی، اس نے اپنی تجلی دکھائی ہے، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں جلوہ گر ہوا ہے۔ اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا ہے، کن کو؟ لہم، ان کو، ان کن کو؟ اپنے بندوں کو۔ کہاں جلوہ دکھایا؟ فی کتابہ، اپنی کتاب قرآن میں۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو آیات قرآن میں اسے اللہ کا جلوہ دکھائی دے جائے گا، اللہ کی صفات، اللہ کا اقتدار، اللہ کی توحید، اور کیسے ایک ادنا سے ذرے سے لے کر اس کے آخری رسول کے جو اس کی مخلوقات میں سے سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، اس کے سامنے ایک عبد کی طرح سر جھکا کر اور اس کے خوف سے کپ کپاتے ہوئے، کانپتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے، گڑ گڑاتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریہ فرماتے ہیں۔ یہ جلوہ اللہ کا، یہ جلال، یہ شان اللہ کی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے قرآن میں دیکھ سکتا ہے، اور کہیں یہ شان دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اور جگہوں میں ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ کچھ ظالموں نے طول تاریخ میں رسول اللہ کے نام پر بھی جھوٹ بولے
اور رسول اللہ کے وارثین کے نام پر بھی جھوٹ بولے، ان کے بغض میں بھی جھوٹ بولے، اور بعض نے ان کی محبت میں بڑے خلوص کے ساتھ جھوٹ بولا ان کے نام پر، اور سمجھے کہ اس جھوٹ سے ان کا فائدہ ہو جائے گا، ان کے دین کا، ان کے مکتب کا فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے فَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ، پس تجلی دکھائی ہے اللہ نے جو ہر عیب سے پاک ہے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں، من غیر ان یکونوا رأوہ، بغیر اس کے کہ اس کے بندوں نے اسے دیکھا ہو، بغیر بندوں کے دیکھے اللہ نے ان کو جلوہ دکھا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں اللہ نظر آتا، لیکن اللہ کی آیات سے انسان کے باطن کو خدا نظر آ جاتا ہے اپنی صفات کے ساتھ، دل کی آنکھ کے سامنے اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ وہ دل، جس دل میں آیات قرآن ہو، اس دل میں خدا جلوہ گر ہوتا ہے، یعنی اس دل کو پتہ چل جاتا ہے، اس انسان کو پتہ چل جاتا ہے میرے اللہ کی توحید کیا ہے اور میرے اللہ کی صفات کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ من غیر ان یکونوا رأوہ، بغیر اس کے کہ اس کے بندوں نے، یعنی ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو، اس کے بغیر اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ وہ کیسے دکھایا کہ انہوں نے ظاہری آنکھوں کے بغیر آیات قرآن میں اللہ کیسے دکھائی دیتا ہے؟ مولا وضاحت فرما رہے بما اراہم من قدرتہ، اپنی قدرت جو ان کو دکھائی ہے اپنی کتاب میں، اس کے ذریعے سے، اپنی قدرت دکھانے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی آیات میں اللہ نے بتایا میری قدرت کتنی زیادہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ عَزِيزُ الْجَبَّارُ۔ اللہ نے اپنی قدرت پر مشتمل صفات جو قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان کے ذریعے اپنے بندوں کو دکھا دیا ہے کہ میں کیسا ہوں، آنکھ سے نہیں، ظاہری آنکھ سے نہیں۔ اور کیسے دکھایا؟ ایک تو قدرت کا جلوہ دکھایا قرآن میں، دوسرا وَخَوَّفَهُم مِّن سَطْوَتِهِ، اور اپنی شان، اپنے جلال سے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ اس ذات کی اگر ہم نافرمانی کریں گے تو کیا بنے گا۔ اس سطوت و شان و شوکت کی، یہ سطوت کا لفظ بادشاہوں کے جاہ و جلال، ان کی شان و شوکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جو دربار ہوتا ہے، اس میں جو ان کا تخت ہوتا ہے اور دربار میں جو انداز ہوتا ہے بادشاہوں کے جلوہ گر ہونے کا، اور ان کے اطراف میں ان کے وزراء، ان کے غلام، ان کے خدمت گزار کیسے ادب سے جھک کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کیسے یہ ساری کائنات، جو چاہے وہ بھی، جو نہ چاہے وہ بھی، اللہ کے آگے جھکا ہوا، حتیٰ کہ وہ فرعون کہ جو بظاہر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے بدن میں دھڑکنے والا دل بھی اللہ کی اطاعت میں دھڑک رہا ہے، اور فرعون بھی جو کر رہا ہے اللہ کی اجازت سے کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خدا نے حق دکھا کر اب اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو مان چاہے تو نہ مان، یہ اختیار بھی اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اب یہ سب قرآن مجید سے
بندوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو خدا کا خوف اس اعتبار سے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو اتنے جلال والا بادشاہ، اور اس کی بنتا ہی نہیں ہے، جرات ہی نہیں ہونی چاہیے اس کی نافرمانی کرنے کی۔ دو باتیں ہو گئی، ایک قدرت، ایک شان و شوقت اللہ نے دکھائی ہے، اپنی جلوہ دکھایا قرآن میں۔ تیسری بات، وَكَيْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ بِالْمَثُولَاتِ، اور کیسے اس نے مٹا کے رکھ دیا جسے مٹا کے رکھ دیا بالمثولات، مثل کے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دینے والے اپنے عذابوں کے ذریعے سے۔ قوم عاد کیسے تباہ ہو گئی، بڑے طاقتور تھے۔ قوم سمود پتھروں کو کاٹ کر مضبوط مکان بنانے والے کہاں چلے گئے؟ قوم لوط کی بستی پر کیسے پتھر برسے اور اللہ نے اس کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ نوح کی قوم پر کیسے پانی نے چڑھائی کر دی۔ فرعون کو اللہ نے کیسے غرق کر دیا، کمزوروں کو دریا کو حکم دیا رستہ چھوڑ دے، جو کمزور ہیں ان کے لیے رستہ چھوڑ دیا دریا نے، اور جو طاقتور تھا فرعون، وہ جب عین وسط میں پہنچ گیا اپنے لشکروں کے ساتھ تو پانی ان پر چڑھ دوڑا اور غرق ہو گئے۔ یہ مولا فرما رہے کہ اللہ نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ جب میں پکڑ کرتا ہوں تو کیسے پکڑ کرتا ہوں، اور کس طرح مٹا کے رکھ دیا جسے مٹانا تھا اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے عذابوں کے ذریعے سے۔ وَاحْتَسَدَ، احتسد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب مثال کے طور پر آج کل یہ گندم کٹنے کا سیزن تھا، جب فصل کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ جو دانے تو خیر نکال لیتے ہیں گندم کاٹنے والے، اس کے بعد جو وہاں وہ باقی حصہ پڑا رہ جاتا ہے، اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ بیکار خشک ہو کر بے فائدہ چیز بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ لفظ استعمال کیا مولا نے، وَاحْتَسَدَ، اور کاٹ کے رکھ دیا، یعنی جڑیں ان کی کاٹ دی، نسل ان کی کاٹ کے رکھ دی، آثار ان کے مٹا کے رکھ دیے، ان کے تکبر کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ وَاحْتَسَدَ، اور کاٹ کے رکھ دیا، مَنِ احْتَسَدَ، جسے کاٹنا تھا، بِالنَّقِمَاتِ، اپنے انتقامات کے ذریعے سے، اللہ نے جن سے انتقام لیے، جن کو عذاب دی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے انتقام لینے کے معاملے میں، ایسا غالب، عزیز کا مطلب ہوتا ہے ایسا غالب جس پر کوئی دوسرا غالب نہ آ سکے اور اس کے غلبے کے آگے رکاوٹ نہ ڈال سکے، سخت غلبہ پانے والا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری محافل میں اللہ کا ذکر جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا۔ مولا دیکھیں کیسے اللہ کا ذکر بیان کر رہے ہیں، ایک عبد اپنے معبود کا ذکر کیسے رعب کے ساتھ اللہ کی شان و شوکت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں ریفر کر رہے ہیں اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو جا کے قرآن میں دیکھو۔ نہ کہ ان مشرکوں کی طرح کہ جو پھر میرے ذہن میں آ جاتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا عذاب جو مسلط ہے ہماری دین کے بارے میں غیر سنجیدگی اور قرآن سے دوری اور عقل سے دوری، اس کی وجہ سے جو ہم پر عذاب مسلط ہوا ہے اس کا ایک جلوہ سن لیجیے۔ ایک شخص منبر پر آتا ہے
اور کہتا ہے مولا علی پر بہتان باندھتا ہے اور شرم بھی نہیں آتی اس کو۔ شرم تو تب آئے گی نا جب لوگ شرم دلوائیں گے کہ جھوٹ نہ بول، شرک پر نہ لگا قوم کو۔ لیکن یہ تو وہ کہے گا نا جو عقل استعمال کرے گا، جس نے زحمت کی اور قرآن میں دیکھ لے کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے مولا علی خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کی صفات بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ مولا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا پھر بتائیں اللہ کیسا ہوتا ہے؟ مولا نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ مجھے، اللہ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے مسلمان کے جو شرک کی طرف، شرک جلی کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہے، اس کے لیے احکامات اہل بیت نے بیان فرمائے۔ اور وہ احکامات کیا ہیں کہ جب کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مرتد، اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی جو وراثت وغیرہ جتنے احکامات مسلمانوں کے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو سننے سے پہلے اور ان کی باتوں پہ نعرے لگانے سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر یہ شرک کی تربیت ہمیں دے رہا ہوا تو ہماری تو بیوی بھی ہم پر حرام ہو جائے گی، اور اگر وہ بیوی مومنہ ہے تو وہ اس شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اس کو اپنے باپ کی وراثت نہیں ملے گی، اپنے مسلمان باپ کی۔ وہ تمام احترام کے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے وہ چھن جائے گا اس سے، اور بات اس سے آگے بھی ہے، لیکن ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ علل اعلان، اس علی علیہ السلام کہ جس کا کلام آپ سن رہے ہیں، ان پر بہتان باندھتا ہے کہ وہ میں ہوں، مجھے دیکھ لو اگر اللہ کو دیکھنا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا مسئلہ تو ایک طرف رہ گیا، جو سن کے تائید کرتے ہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں زحمت کی؟ اور مجھے پتہ ہے کہ زحمت نہیں کی اللہ کی کتاب کو جا کر پڑھنے کی۔ یہی تو کام کیا ہے، سمجھیے، یہی تو چال چلی ہے شیطان نے کہ وہ کتاب کے جو لا ریب فی ہے، جو آیات بینات ہے، روشن آیات ہیں، جو محکم ہے، جس کی باتیں جو اللہ نے اٹل کر دی ہے وہ نہیں تبدیل ہونے والی، شیطان نے اس کتاب سے پہلے کاٹ دیا نبی کے ماننے والوں کو، علی کے ماننے والوں کو، اور جن کے بارے میں وہ اس اپنی چال میں کامیاب ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اب اس کے بعد شیطان کے لیے اور شیطان کے چیلوں کے لیے میدان کھلا ہے، جس طرح مرضی کھیلیں لوگوں کے عقائد سے اور لوگوں کے عقائد خراب کریں، محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر، چونکہ انہیں پتہ ہے جب اہل بیت کا نام آئے گا تو یہ ان کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے عقل سے کم کام لیں گے اور محبت سے زیادہ کام لیں گے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف اس کا جی چاہتا ہے میں قبول کروں، چاہے وہ غلط بات ہو، اس پر بہتان ہی باندھا جا رہا ہو حقیقت میں۔ عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، الحب والبغض یعمی ویسم۔ حب اور بغض اندھا اور بہرا کر دیتے۔ محبت میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف سننا چاہتا ہے، کوئی تعریف کے بغیر بات نہیں سننا چاہتا اس کو۔ اور بغض میں بھی انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ بغض میں بھی انسان جس سے بغض رکھتا ہے، جیسے مولا علی سے بغض رکھنے والے اندھے تھے ان کے بغض میں، جو ان کا بس چلا رسول اللہ کی احادیث کو روند کر اپنے پیروں کے نیچے
جو رسول اللہ نے اپنے بھائی علی کی شان میں بیان فرمائی تھی، اور یہ کہ علی اپنے تمام جنگوں میں حق پر ہوگا، اور علی کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ اور ان گنت شان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین، بعض لوگوں نے ان سب فرامین کو گویا قدموں میں رون دیا اور ممبروں پر چڑھ کر بعض انسانوں کی شکلوں والے بندر، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے پیشگوئی کر دی تھی کہ میرے ممبر پر بندر چڑھ کے ناچیں گے، علی پر لعن کرتے تھے اور علی کو سب کرتے تھے، بد زبانی کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے؟ حب اور بغض اندھا اور بہرا کر دیتا بندے کو۔ لہذا میرے مولا نے خبردار کیا اسی نہج البلاغہ میں کہ میرے بارے میں، علی کے بارے میں، دو شخص ہلاکت سے دوچار ہوں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک مجھ سے بغض کی وجہ سے میرے مقام سے مجھے نیچے کرنے والا، اور ایک میری محبت میں غلو کرنے والا، جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جیسے مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ سے ایسی اندھی محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور قرآن نے اعلان کر دیا صراحت کے ساتھ کہ اس میں شک بھی نہ کرنا کہ جنہوں نے کہا ہے عیسیٰ اللہ ہے وہ کافر ہو گئے، اور یہی آیت کہہ رہی ہے کہ اس میں شک بھی نہ کرنا کہ جنہوں نے کہا ہے علی اللہ ہے وہ کافر ہو گئے، وہ دین سے خارج ہو گئے۔ وہ شعراء احتیاط کریں جو اپنے شعروں میں نصیری مشرکوں کے لیے، علی کے ان بدترین دشمنوں کے لیے جو علی کی بدنامی کا سبب ہے اور لوگوں کی گمراہی کا سبب ہے، دشمنان توحید، دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان علی، دشمنان حسن و حسین۔ کیوں؟ ان کا مقصد توحید تھا، اور یہ اس مقصد کے دشمن ہیں، ان سب کے دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں اپنے اشعار میں ایسی باتیں نہ کرے کہ سننے والوں کو ایسے لگے کہ بھائی نصیری کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، نصیری کی کوئی غلطی نہیں ہے، علی تو تھے ہی ایسے۔ بعض خطیب بھی اپنی تقریروں میں اگر علی سجدہ نہ کرتے، نہ بتاتے کہ میں اللہ نہیں ہوں، تو پھر کائنات کو تو یہی لگتا کہ علی اللہ ہے۔ تو جاہل ہے، تو خود بھی بے شعور ہے، اور تو سننے والوں کو بھی بے شعور بنانا چاہتا ہے۔ اللہ صرف ایک ہے۔ علی کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ علی کی ماں ہے، اللہ کی کوئی ماں نہیں ہے۔ علی کے باپ والد ہیں جناب ابو طالب، اللہ کا کوئی والد نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے؟ عقل کے اندھے یہ نصیری بھی، اور عقل کے اندھے ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے کہ شیعیان علی سمجھے کہ ان کی بھی تو غلطی نہیں ہے نا، مولا تو تھے ہی ایسے کہ اللہ لگے۔ آیا مولا کی اولاد نہیں تھی؟ آیا قرآن میں اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا نہیں کہا لم یلد ولم یولد؟ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ تو پھر اس سے بڑا عقل کا اندھا کون کہ جو حضرت علی کے بابا کی بھی تعریفیں کرے، قصیدے پڑھے، حضرت علی کی بیوی کی بھی تعریفیں کرے، حضرت علی کی والدہ کی بھی شان بیان کرے، حضرت علی کی اولاد کی بھی شان بیان کرے، اور اس کے بعد کہے حضرت علی اللہ ہے۔ اس سے بڑا عقل کا اندھا کون ہوگا؟ علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں۔ اب یہ بات کہنا بھی غلط ہے، میں زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا کہ اگر نعوذ باللہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو اس کا مطلب تھا وہ خدا تھے۔
اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنے لا شریک ہونے کی جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ تو سجدہ کرتا ہی نہیں ہے، سب اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس نے اور بہت ساری اپنی صفات بتائی ہیں جو صرف اس کے ساتھ مخصوص ہیں، اور وہ کہتا ہے ان صفات میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس زمانے کے مشرکوں کو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ مخلوقات تو میں نے خلق کی ہیں، یہ آسمان و زمین اور یہ کائنات، تم جنہیں اللہ کا شریک کہتے ہو مجھے بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا ہے؟ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اللہ ہی خلق کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، تمہارے شریکوں میں سے بتاؤ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ یہ آیات قیامت کے دن جب سامنے آئیں گی اور جب رسول اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یہ جو میری امت کھڑی ہے سامنے، انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، یہ قرآن سے دور ہو گئے تھے، تبھی تو ان کے اندر یہ خرافات پیدا ہوئی تھی۔ اور پھر قرآن نے بتایا ہوا اس وقت پھر یہ جو الٹے سیدھے لوگوں سے دین لیا جاتا تھا، گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں کے پاس جائیں گے، اور وہ جو گمراہ کیا کرتے تھے وہ کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تو خود پھنس گئے، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، اور تم خود، تمہارا مزاج ایسا تھا، تم ایمان نہیں لاتے تھے، ورنہ تم اگر گندے نہ ہوتے تو تم ہمارے پاس آتے کیوں؟ وہاں پہ حق بیان نہیں ہوتا تھا، تم ادھر کیوں نہیں جاتے تھے؟ تمہیں بھی مفت کی جنت چاہیے تھی، تمہیں بھی شارٹ کٹ سے جنت جانے کا شوق تھا، اب بھگتو، ہم بھی بھگتیں گے، ہمیں بھی عذاب ہوگا، تمہیں بھی عذاب ہوگا، اس سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ قرآن نے پورے پورے منظر دکھائے ہیں۔ سورہ صافات پڑھیے، سورہ سبا پڑھیے، دیگر سورتوں کو پڑھیے قرآن کی، سورہ صاد کو پڑھیے، سورہ صافات کو پڑھیے، اور سورتوں کو پڑھیے، کیسے دنیا میں یہ جن سے دین لیتے تھے اپنے دینی رہنما بنایا ہوا تھا، قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے، اور پیروکار کہیں گے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ سورہ احزاب میں آئیے، ان پر بڑی لعنت بھیج، ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمارا بھی بیڑا غرق کیا تھا۔ لیکن اس سے غصہ نکل جائے گا؟ نہیں، اللہ کہے گا میری کتاب تھی، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ تم نے یہ ڈرامے کیے کہ یہ بڑی مشکل ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی، تم یہ نہ سمجھے میں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اور تم نے میرے ساتھ ٹکر لے لی تھی کہ نہیں جی آسان نہیں ہے۔ تمہیں ادھر ادھر کے شیطانی چٹکلوں پر اس پر باور ہو جاتا تھا، لیکن میری بات پر، میرے رسول کی بات پر تمہیں باور نہیں ہوتا تھا، میرے اہل بیت کی بات پر تمہیں باور نہیں تھا، جنہوں نے کہا تھا ہم سے منسوب ہر بات اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرنا اور قرآن مخالف کسی بات کو قبول مت کرنا، ہم قرآن کی مخالف کوئی بات نہیں کرتے، تو یہ سب نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اور جو تمہارے زمانے میں چٹکلے چل رہے تھے ادھر ادھر سے بنا کر، جن کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ قرآن نہ پڑھے، ان پر تمہیں اعتماد آ گیا تھا، اب جن پر اعتماد کیا تھا ان کے ساتھ جہنم میں مزے لو۔ اللہ نے تو قرآن میں کوئی تکلف نہیں کیا، اللہ نے تو بڑے سیدھے سیدھے انداز میں بتا دیا، اور رسول پاک نے بھی بلاغ مبین، صاف صاف روشن، بغیر کسی کمی زیادتی کے اللہ کا پیغام پوری امانت داری کے ساتھ انسانوں کو پہنچا دیا، اور وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، رسول اللہ گواہی دیں گے، مولا علی گواہی دیں گے، اہل بیت اطہار گواہی دیں گے کہ یہ جو باتیں ہم سے منسوب کر رہے ہیں، اے اللہ، حضرت عیسیٰ کی بڑی خوبصورت گواہی اللہ نے منظر کشی فرمائی ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں، کہ عیسیٰ سے جب پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ تیری قوم نے یہ جو تجھے غلو کر کے اللہ کا بیٹا اور تیری ماں کے بارے میں غلو کیا تھا، تو نے ان سے کہا تھا؟ چاہیے دیکھیے وہاں پر کتنے ادب سے حضرت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔
اور فرمائیں گے اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں گواہ تھا ان پر، کیونکہ میں خود بتا رہا تھا، کوئی اگر غلط بات منسوب کرتا میں کہتا۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں مدینہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا میرے بارے میں لوگ کثرت سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے، یہ سوچ کے جھوٹ بولنا میرے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ کا قرآن جو بیان کر رہا ہے، کہیں گے میں جب تک ان کے درمیان میں رہا میں ان پر گواہ رہا، اور جب اے اللہ تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو پھر کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، تو پھر تو ان کا نگران تھا، تو دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ عیسیٰ کی قوم پھر کیا جواب دی؟ کہاں سے گھڑ کے لائے تھے؟ سورۃ المائدہ کی ان بالکل آخر میں چند آیات ہیں، آخری 4-5 آیات ذرا جا کے ضرور اس درس کو سننے کے بعد مطالعہ فرمائیے گا۔ ایسا ہی ہونے والا ہے، رسول اللہ کے گواہی دیں گے، یہ بھی گواہی ہے، یہ شکایت بھی ہے گواہی بھی ہے، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا تبھی ان کی یہ حالت ہوئی، چٹکلے سننے کے شوقین ہو گئے تھے۔ دین سیکھنے سے زیادہ دیکھتے تھے مزہ کہاں پہ زیادہ آتا ہے۔ بعض کو دین بھی سر کے بغیر دین بھی نہیں سنتے تھے، جب تک کہ اتنے سر اور موسیقی کے دل دادا ہو گئے تھے کہ اس کے بغیر سنتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کیا؟ انہوں نے کفار کی بنائی ہوئی موسیقی کی دھنیں، بت پرستوں کی بنائے ہوئے گانوں کی دھنیں، چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ قوم سنتی ہے مزے لے لے کر اس حرام موسیقی کو، اور ان کو پتا ہے کہ ان کی دھنیں کیا ہوتی ہیں، اور ہم اگر اسی دھن پر ان کو اہل بیت کی تعریفیں کر کے بتائیں گے تو بڑی ہٹ ہو جائیں گے ہمارے ایسے حرکات، اور بڑے مزے آئیں گے سننے والوں کو۔ دین کا دین اور مزے کا مزہ، مزہ اور دین کو ایسا اکٹھا کیا انہوں نے کہ جہاں مزہ نہ آئے ان کو وہ دین بھی اچھا نہیں لگتا، لہذا پھر جب قرآن کی بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ کیسے مزہ آئے؟ کیسے مزہ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے انڈین فلموں کی دھنوں پر تھوڑی دین بتانا ہے، رسول اللہ اور اہل بیت نے تھوڑی اس طرح دین بتایا، انہوں نے تو صاف صاف پیغام پہنچایا۔ لہذا پھر جو صاف صاف دین کا پیغام پہنچائے گا پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایسے لوگوں کی گالیاں، ایسے لوگوں کی بد زبانیاں، یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ ہمارا تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو تنگ نہ کیا گیا ہو، مذاق نہ اڑایا گیا ہو، جھٹلایا نہ گیا ہو۔ تو پھر جو نبی کے سیرت پر چلنے کی کوشش کرے اس کی تو مجال ہی کوئی نہیں، وہ تو نبی کی خاک پاک کی بھی برابری نہیں کر سکتا، اس کی تو مجال ہی نہیں کہ لوگ اسے بڑا ویلکم کریں۔ اس کو بھی معاشرے کے ان ہٹ دھرموں اور شرک کے جراثیم سے آلودہ منحرف افکار کے مالک لوگوں کی گالیوں اور بدزبانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، لوگوں کے انداز سے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انداز تو رسول اللہ اور اہل بیت کا انداز ہی نہیں ہے گالیوں اور بد زبانیوں کا، البتہ جن کی باطن کی آنکھ کھلی ہو۔ ورنہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے جن کو اندھا کر دیا ہو عقل کا، ان کو تو سوائے اپنی لکیر کے جس کے وہ فقیر ہیں اور انہیں جہان میں کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اپنے آس پاس کے معاشرے کو دیکھیے اور حق کو باطل سے جدا کیجیے، یہ فرما رہے ہیں مولا۔ ہم دوبارہ ترجمے کی تکرار کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اس سے اگلے جو جملے ہیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دی ہم اس کو جاری رکھیں گے، وہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں میرے بعد ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں باطل کی کثرت، حق چھپ جائے گا، اور قرآن جب صحیح سے بتایا جائے گا لوگ بھاگیں گے،
دور بھاگیں گے۔ اور قرآن جب آیات کو آگے پیچھے کر کے اپنے مقامات سے ہٹا کر بتایا جائے گا، جیسے آج کل نقطے لگانے والے قرآن کی آیات سے کھیلتے ہیں اور سامنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ قرآن پڑھا جو کوئی سمجھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور وہ جھوٹا کہتا ہے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ سامنے والوں کی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی یہی سزا دی ہے جب انہوں نے خدا کی کتاب چھوڑی تھی۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ جنت بغیر زحمت کے نہیں ملتی، اور اس زحمت کا پہلا قدم قرآن مجید ہے۔ حق پتہ تو چلے۔ پس فرمایا، پس جلوہ دکھایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں، بغیر اس کے کہ بندوں نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو۔ کس طرح پھر دکھایا ہے؟ جو انہیں اپنی قدرت دکھائی ہے قرآن میں، قرآن کی آیات میں، اور انہیں اپنے جاہ و جلال سے ڈرایا ہے، اور یہ کہ کیسے جس کو مٹانا تھا اپنے عذابوں سے اس کو مٹا کے رکھ دیا، اور کیسے جس کی جڑ کاٹ کے رکھ دینی تھی اپنے اللہ نے انتقاموں کے ذریعے سے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، کل اس خطبے کو ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔